السلام علیکم۔ کہانی کو آخر تک پورا سنیے گا اور اگر آپ چینل پر نئے ہیں تو سبسکرائب ضرور کیجیے گا۔ فلسطین کا سفر۔ سن 1926 میں حج ادا کرنے کے بعد میں فلسطین گیا۔ وہاں عرب مسلمانوں کے حالات دیکھ کر مجھے پتہ چلا کہ پشتونوں کی طرح عربوں کو بھی مولویوں نے امام مہدی کے انتظار میں بٹھایا ہے کہ وہ آئے گا اور سب کچھ ٹھیک کر دے گا۔ بیت المقدس میں گھومتا تھا، معلومات لیتا اور ہوٹلوں میں عربوں کے ساتھ فلسطین اور عربوں کے مستقبل پر بحث کرتا۔ ایک دن چند فلسطینیوں سے بحث ہو رہی تھی۔ میں نے کہا کہ دیکھو، یہ آپ لوگ بہت بڑی غلطی کر رہے ہیں کہ یہودیوں پر اپنے زمینیں فروخت کرتے ہیں اور یہودی اس زمین کو آباد کر لیتے ہیں۔ یہ کام آپ لوگ خود کیوں نہیں کرتے؟ میں نے یہاں جو زمین آباد دیکھی ہے، جہاں خوبصورت بنگلہ، باغیچہ اور پانی کا انتظام ہو، وہ زمین یہودی کی ہوتی ہے، اور جو زمین بنجر ہوتی ہے وہ مسلمان کی ہوتی ہے۔ یہودیوں نے فلسطین میں چھوٹے چھوٹے خوبصورت گاؤں بسائے اور بسا رہے ہیں، لیکن آپ عرب غفلت کی نیند سو رہے ہیں۔ ان میں سے ایک عرب نے کہا کہ یہ 14ویں صدی آخری صدی ہے۔ ہم اپنی زمینیں یہودیوں کو اس لیے فروخت کر رہے ہیں کہ اس کے بعد تو امام مہدی آئے گا اور یہ ساری زمینیں دوبارہ مسلمانوں کی ہو جائیں گی۔ تب مجھے اندازہ ہوا کہ مولوی نے پشتونوں کی طرح عربوں کو بھی امام مہدی کے انتظار میں بٹھایا ہے۔ وہ اتنے بے علم تھے کہ امام تو چھوڑو، جب پیغمبروں کا ساتھ قوم نے نہیں دیا، وہ بھی اپنے مقصد میں کامیاب نہیں ہوئے۔ اب کبھی کبھی خیال آتا ہے کہ فلسطین چلا جاؤں اور ان عربوں سے پوچھوں کہ وہ 14ویں صدی تو ختم ہو گئی ہے، وہ زمینیں کس کی ہوئیں، یہودیوں کی یا مسلمانوں کی؟ جو قوم اپنے مفادات اور سرزمین کی حفاظت نہیں کرتی، وہاں ظلم کی حکومت قائم ہو جاتی ہے۔ آخر میں اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ فلسطین کے مسلمانوں پر اپنا خاص کرم عطا فرمائے۔ آمین یا رب العالمین۔